حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسی آسنا میں انہوں نے اپنی ایک جاننے والی تھی ایک خاتون، ان کو بھیجا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائیں، ان کے چچا گھر میں بڑے ہیں، ان کو جا کر کہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کہ آپ اس سے راضی ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسج بھیجا۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکل آیا۔ آج کل کے ہمارے رسم و رواج میں اگر عورت والے، لڑکی والے اگر خود کہیں کسی کو کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں، پہلے تو کوئی کہتا نہیں ہے، اگر کوئی کہہ بھی دے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بیٹی والوں کو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں، حالانکہ لڑکی والوں کا خود پیغام نکاح دینا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سنت طریقہ ہے۔ اس کو معیوب نہیں قرار دینا چاہیے۔ معاشرے کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو خلاف شرع ہیں، اور جس کو آج ہم معیوب قرار ہم نے دیا ہوا ہے۔ وہ جی لڑکی والے دیکھیں جی کیا وجہ ہے، لڑکی والے خود آ کے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی وجہ ہوگی، کوئی معاملہ ہوگا، پھر وہاں سے ہزار باتیں وہاں سے نکال لیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی لڑکا ایسا ہو جو آپ کی بہن، جو ہماری بہن، ہماری بیٹی، اس کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا نیک صالح ہے، لڑکا جو ہے اس کا کردار بہتر ہے، لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا صحیح ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر اگر ہم میسج دے دیں، اس کے اندر کوئی شرم کا بات نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس میسج آیا، ابو طالب نے پوچھا، اے چچا، اے بھتیجے، بول آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جی اگر آپ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اظہار کیا۔ حضرت ابو طالب انہوں نے فرمایا وہیں بلایا، اور اس کے بعد چند لوگ آئے علاقے کے، ابو طالب نے نکاح پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح خان جو ہیں، پہلے نکاح خان ابو طالب ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان کے بارے ہم اپنی زبان کو روکے رکھیں۔ بعض احباب ان کے لیے غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا یہ اور بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی انس تھی، محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں سپرد ہے۔ کم از کم یہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جانے کے بعد کتنی خدمت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ ابو طالب نے جب نکاح پڑھا، نکاح ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ 6 بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سے پہلا بچہ قاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا قاسم ان کے گھر پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم بھی ہے۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، یہ ایک سخاوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جو قاسم ہوتا ہے مال تقسیم کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا کے اندر خیرات کرنے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ ابو القاسم بعض اوقات وصف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کا کردار ہو، اس وجہ سے اس کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہرحال پہلا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بیٹا قاسم پیدا ہوئے، اور وہ بھی 5 سال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے 6 بیٹے پیدا، 6 ٹوٹل بچے، جن میں سے 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، اور ایک بیٹا ابراہیم، وہ ماریہ قبطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندی تھی ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوا، اور باقی 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ پہلا بیٹا قاسم، دوسرا بیٹا اس کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کو مشہور طاہر اور طیب بھی کہا کرتے تھے۔ جس طرح کہ بچہ پیدا ہو، ماں باپ پیار اور محبت سے، بعض اوقات کسی اور نام سے بھی اس کو پکار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ان کے جو بیٹا تھے ان کو طاہر اور طیب کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، 5 سال کے بعد حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے